ایسا گرم آئل جس کا سٹین چھوٹے گا، اگر وہ باہر ببل کرے گا تو براؤنش یا اورنج سٹین اس کا جو ہے وہ باہر رہ جائے گا. اس کو کہتے ہیں دہن. اسی طرح سے عربی زبان میں دال کی زیر کے ساتھ دھیان جو آتا ہے وہ آتا ہے ٹینڈ لیدر کے لیے. جب لیدر کو، چمڑے کو بالکل صاف کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کا جو کلر آتا ہے، کچھ لیدر کا کلر برگنڈی آتا ہے، کچھ کا آپ کو مرون سا ملتا ہے، کچھ کو ذرا آپ کو براؤنش سائڈ پر ملتا ہے. اس کو دال کی زیر کے ساتھ دھیان کہتے ہیں، ٹینڈ لیدر. اور تیسرا اس کا مفہوم عربی زبان میں دھیان کا لیا جاتا ہے جیسے کسی جانور کی فریش سکن پیل کی ہو. جب کسی جانور کی فریش سکن پیل کرتے ہیں اس کو بھی دھیان کہا جاتا ہے. سمجھانے کا مطلب اللہ کا یہ ہے، اس وقت تو اللہ تمہاری میٹیورائٹ سے پروٹیکشن کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ دنیا جو اس وقت تمہیں اپنی دنیا لگتی ہے، جس سے تم فیملیئر ہو، اس میں چینجز ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر یہ تمہیں ویسی دنیا نہیں لگے گی جیسی کہ تمہیں دیکھنے کی عادت ہوگی. جب تمہیں یہ دنیا بدلتی ہوئی نظر آئے گی، ڈسٹرکشن اس میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس موقع پر انسان کو اپنی خواہشات یاد آئیں گی. ہائے کاش میں ثنا سفیناز کا جوڑا صحیح ٹائم پہ اٹھا لیتی. اس وقت انسان کو اس طرح کی کوئی یاد نہیں آنے والے. جب دنیا ہی کا پورا ماحول بدل رہا ہے ڈسٹرکشن کے ذریعے، انسان اپنی خواہشات کو بھول جائے گا. اس وقت کسی کو یاد آئے گا رات میں 3 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے سو جاتی تو اس وقت کتنی فریش ہوتی. اس وقت کسی کو یاد نہیں آئے گا. یہ آج کی دنیا کی نعمتیں ہیں، اسی لیے دعا مانگتے ہیں ہم کہ اللہ ہمیں اپنی نعمت میں اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں اپنی سزا کے ذریعے، اپنے عذاب کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف نہ لے کر آئے گا. تو جب اللہ آسمان کا یہ حال کرے گا، بعض علماء لکھتے ہیں کہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان کو لٹرلی بچر کر دیا جائے گا. ابھی آپ کو تیسرا مفہوم بتایا دھیان کا، جس میں جو ہے وہ کسی جانور کا فریش سکن پیل کیا جاتا ہے، تو جو پنکش باڈی اندر سے نکلتی ہے اس کو بھی دھیان کہتے ہیں. جس دن آسمان کو بچر کر دیا جائے گا، زمین کا کیا حال ہوگا. آسمان تو، ہورائزن تو آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہ آنے والی چیز ہے، تو اللہ زمین کا کیا حشر کرے گا. پہلے آیا تھا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے آسمان کو بیلنسڈ بنایا ہے، اور پھر انسان سے کہا تھا اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی بیلنس قائم کرو اور اس بیلنس کے اندر ڈنڈی نہیں مارنا. یعنی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس آیت اور اس آیت کا کنیکشن کیا ہے، کہ اللہ نے جب تک زندگی دی ہے تب تک اللہ نے موقع دیا ہے کہ زندگی میں بیلنس قائم کریں. انسانوں کے پاس یہ موقع لمیٹڈ ہے. جسٹس کو گھروں میں، کردار میں، معاشرے میں، فیملی میں مینٹین کرنے کے لیے، انصاف کو لانے کے لیے، اپنی اسپرچل ایسنس اور اپنے فزیکل ایسنس میں بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. ہم ان اینڈنگ کے ساتھ، ان اینڈڈ ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے ہیں. ہم سب کے گردنوں کے پیچھے کبھی کبھی وہ گوگل امیجز ہوتا ہے، نیپ آف دا نیک پہ ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوئی ہے. فرض کریں ہماری لگی ہوتی تو جیسے بوتل کی بیک پہ لگی ہوتی ہے. گوگل امیجز ہوتے ہیں نا ایسے. obviously اب آپ کے میرے تو بال ہوتے ہیں نا، گنجا انسان، اور اس کے یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوئی ہے. ہم سب کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، پتہ نہیں کہاں لگی ہے، ہمیں نہیں پتا. کیا پتا ہمارے فنگر پرنٹس پر لکھی ہوئی ہو، واللہ عالم. دیر از اے ہول سائنس ان آور فنگر پرنٹس، واللہ عالم اس میں لکھی ہو، ہمیں ڈی کوڈ نہیں کرنے آتے. بعض دفعہ بعض سمجھنے والے، سمجھانے والے اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ بولیں گے، کیسے بولیں گے؟ کیا پتا اللہ کے پاس کوئی اسکیننگ مشین ہو جس کے اوپر بس ہمیں کہا جائے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیں. جو اب تو سی ڈیز آبسلیٹ ہو گئیں. جو سی ڈیز آتی تھیں، جب آپ سی ڈی کو الٹا کر کے دیکھتے تھے تو سی ڈی کے اندر باریک 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 لائنز ہوتی تھی. کبھی غور کیا تھا؟ گانے سے فرصت ملی تھی کہ ذرا اس کو الٹا کر کے پلیئر میں سے باہر نکال کے بھی دیکھ لیتے. اس میں باریک 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 سرکولر لائنز ہوتی تھیں. اب آپ کا سی ڈی پلیئر اس کو کس پروسیس پر پلے کرتا تھا؟ آپ کے سی ڈی پلیئر میں ایک باریک سی چھوٹی سی نیڈل ہوتی تھی، جیسے ہی سی ڈی اندر ڈالتے تھے وہ اس ٹریک کو فالو کرتی تھی، وہ جو ایک لائنز لگی ہوتی تھی اور وہ گھومتی رہتی تھی اس کے اندر. سی ڈی نہیں، آپ کی وہ نیڈل، اس پروسیس پر وہ چلتا تھا.
اب تو obsolete ہو گیا. کیا پتا اللہ کے پاس کوئی اسکیننگ مشین ایسی ہے جس پر ہمیں کہا جائے گا روز محشر اپنے دونوں ہاتھ اس اسکیننگ مشین پر رکھ دو، اور پھر ہماری زندگی کی ہر چیز بڑی سی جائنٹ اسکرین پر آنا شروع ہو جائے گی. سوچیں آج تو کتنی باتیں ہیں جو آپ میری نہیں جانتے اور میں آپ کی نہیں جانتے. اللہ ہماری جو خامیاں ہیں ان کو دنیا میں بھی ڈھانپ کے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپ کے رکھے. اس کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری خامیوں کو پوری ہیومینٹی کے سامنے اللہ براڈ کاسٹ نہ کرے. آپ کو بہت شوق ہے نا آپ کا انٹرویو آئے اخبار میں، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پر. اس دن روز محشر کے دن سب ایک بڑے جوائنٹ اسکرین کے اوپر براڈ کاسٹ ہوں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نیکیوں میں براڈ کاسٹ کروائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری برائیاں قیامت کے دن چھپا لی جائیں تو وہ انسان جو دوسروں کی برائیوں کو دنیا میں ڈھانپ لیتا ہے، دوسروں کی برائیوں کا چرچا نہیں کرتا، ہاں اس کی اصلاح کے لیے اس کو سمجھاتا ضرور ہے، اس کو گائیڈ ضرور کرتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے وہ کرتا ہے، لیکن اس کی برائیوں کا چرچا نہیں کرتا. اگر یہ ہم مسلمانوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو سکینڈل بننا بند ہو جائے، گوسپس ختم ہو جائیں. جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ضرور 5ویں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں 3 عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں وہ ضرور چوتھی کی بات کر رہی ہوتی ہیں. کیوں 3 لوگ آپس میں اپنی باتیں نہیں کر سکتے کیا؟ آپ کہتے ہیں باتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں سے اپنی گفتگو میں سے غیبت کو نکالتا ہے اس کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مت اتنا زیادہ ملے نا بھر بھر، کوئی اور کنسٹرکٹیو کام کریں، کوئی اور پڑھنے پڑھانے کا کام کریں، کوئی اور کسی کی خدمت کا کام کریں. گھر میں موجود بوڑھے لوگوں کو تھوڑا ٹائم دے دیں. کیوں بار بار فرینڈس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ بلا وجہ فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو گاسپ ہو جاتی ہے. تھوڑا وقت ینگ بچیاں ماں کو دیں اور جو امیاں ہیں وہ اپنی ساسوں کو اور اپنی ماں کو ٹائم دیں. خود بخود انشاءاللہ آپ کی زندگی سے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ختم ہوں گی اور آپ کو اپنی زندگی میں بیلنس مینٹین کرنا آئے گا. اس لیے کہ وہ دن قریب ہے جس دن آسمان کو ایسا کر دیا جائے گا جیسے کہ وہ بچر ہوا ہے اور اس کی فریش جیسے جانور کی سکن اتری ہوتی ہے. آج ہماری بڑی آوازیں نکلتی ہیں، آج ہم بہت شور مچاتے ہیں، آج ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ ہمیں یہ کوئی بتانے والا بتا کر بھی چلا جاتا ہے کہ دیکھو نافرمانی کے کام میں نہیں ہونے چاہیے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب جہنم آئے گی سامنے، دیکھ لیں گے جب روز محشر آئے گا، دیکھ لیں گے آسمان کیسے پھٹے گا. پیپل آر میکنگ جوکس آن الساعہ کہ جب آسمان پھٹے گا قرآن کی آیات کے مفہوم کے مطابق، کہ جب آسمان پھٹے گا لوگ اس کے اوپر جوک بناتے ہیں. آسمان پھٹے گا میں اس وقت اس جگہ جا کر چھپ جاؤں گا. اٹس ناٹ دا میٹر آف جوک. ہم نے اتنا آسان سمجھا ہے. اللہ نے اسی قرآن میں کئی مرتبہ آیات کے مفہوم سے یہ بات بتائی ہے. اللہ نافرمانوں کو ایسا چپ کراتا ہے کہ پھر کوئی ان کی آواز سننے والا ہوتا نہیں ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 98 میں آتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. نافرمانوں کو اللہ ایسا ختم کرتا ہے کہ پھر چاہے ان کا کتنا سٹیٹس، کتنی واہ کتنا فیم ہو، کوئی ان کی آواز نہیں سنتا. ایک سے ایک بلینئر قبرستان میں سو رہا ہے، کیا فائدہ ہوا اس کی دولت کا؟ اللہ کے دین کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، اللہ کے دین کے نافرمان نہ بنیں. یہ الساعہ بہت قریب ہے جو بہت جلدی ہم سب کے سامنے آئے گی، اور وہ آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر اس وقت پروٹیکشن ہے وہ ایک بچر کیا ہوا آسمان بن جائے گا، ذبح کیا ہوا آسمان بن جائے گا، بالکل جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. کبھی دیکھیں کھال کیسے اتارتا ہے کسائی؟ آپ کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. آدھی سے زیادہ خواتین کی قوم وہ تو کہتی ہے میں بکرے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. کیوں بھائی؟ یہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، کیا اسلام کو ڈیفینڈ کریں گے ہم؟ باہر آلریڈی اسلام کے لیے اتنا زہر اگلا جا رہا ہے، باہر آلریڈی اسلام کے احکامات کے اوپر اتنے ایلیگیشن لگ رہے ہیں، آلریڈی اسلام کے اوپر بار بار باربیرک ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. کون ڈیفینڈ کرے گا؟ ہم مسلمانوں میں تو ہمت نہیں ہے، ہم کہیں ہاں میں تو خود اتنا گھبرا جاتی ہوں خون دیکھ کے. ایسی ہوتی ہیں مسلمان عورتیں. مسلمان عورتیں ایسی تھیں کہ جن سے
بہت سے نان مسلمز بھی گھبراتے تھے. حضرت صفیہ کا نام سنا ہے ہم نے. حضرت صفیہ جو غزوہ احزاب میں واحد تھیں اس کیمپ میں جہاں پر عورتیں اور بچے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو وہاں اپوائنٹ کیا تھا. وہی حسان بن ثابت جو شعر کہا کرتے تھے، شاعر تھے، ذرا بڑی عمر کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو وہاں اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ اس کیمپ کی حفاظت کریں. تو حضرت حسان کو حضرت صفیہ نے کہا آپ ایک واحد مرد ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑ لیجئے، کوئی دشمن آئے گا تو کم سے کم آپ ہمارا پروٹیکشن تو کر سکیں گے. انہوں نے کہا مجھے تو تلوار پکڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور یہی ہوا کہ دشمنوں میں سے ایک دو چار لوگوں کا گروہ یہ پہاڑی کے اوپر کیمپ تھا. دو چار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہاڑ سے چڑھ کر اوپر جائیں گے اور اس کیمپ پر حملہ کر کے مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں گے. تو انہوں نے اپنے میں سے ایک سپاہی کو اوپر جا کر بھیجنے کا کہا کہ دیکھ کر آؤ کہ اوپر کتنے مرد ہیں تاکہ ہم حملہ کریں اسی حساب سے اسٹریٹجی بنا کے. جب اس نے اوپر چڑھنا شروع کیا، حضرت حسان بن ثابت کو تو کچھ اندازہ ہی نہیں تھا. حضرت صفیہ الرٹ تھیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں. حضرت صفیہ الرٹ تھیں. حضرت صفیہ کو اندازہ ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک سپاہی دشمن قوم کا اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ جائیے، ہاتھ میں جو ڈنڈا آیا انہوں نے کہا یہ پکڑیے، اور ایک ڈیگر تھا ان کے ہاتھ میں، خنجر. انہوں نے کہا جائیے اس سے مقابلہ کیجیے، اس لیے کہ یہ اوپر آ گیا تو یہاں سب آئیں گے اور ہمیں قیدی بنا لیں گے. حضرت حسان نے کہا میں خنجر نہیں چلا سکتا. حضرت صفیہ اس پہاڑ کے ایج پر جس جگہ سے وہ سپاہی آ رہا تھا ایک بش کے پیچھے جا کر بیٹھ گئیں، اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور اپنا ڈیگر نکال کر اس کا سر قلم کر دیا اور کپڑے میں لپیٹ کر اس کا سر پہاڑ سے رول کرتے ہوئے نیچے پھینک دیا. باقی سپاہی یہ سمجھے اوپر تو بہت سارے مرد ہیں، بس سب بھاگ گئے. یہ ہوتی ہیں مسلمان عورتیں، ہماری طرح نہیں اوہ کاکروچ. تو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا کریں. اول تو عورتیں اپنے ہاتھ سے بھی جانور ذبح کر سکتی ہیں، سنت ابراہیمی اگر آپ کرنا چاہتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے کیجئے. نہیں کرتی تو دیکھا ضرور کیجئے. آپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، چھری آپ چلا نہیں رہی ہیں تو کم سے کم کھڑے ہو کر وہاں دعا تو پڑھیے. آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آئے گا. خون دیکھ کر تو میری جان ہی نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ کے راستے میں اطاعت کرتے ہوئے قربانی دینے کے لیے ہمت کیسے آئے گی؟ اس وقت اسلام کو جتنی پڑھی لکھی پریکٹسنگ مسلمان عورتوں کی ضرورت ہے. حقیقت بتا رہی ہوں میں آپ کو، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں مسلمان عورتوں کی کہ میرے سامنے مسلمان عورتیں بیٹھی، میرے سامنے مرد نہیں بیٹھے. ضرورت تو دونوں کی ہے ہاں، لیکن عورت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. عورت کی نسل میں، عورت کی گود میں اگلی نسل ہوتی ہے. عورت کی تربیت ایک نسل نہیں کئی نسلوں تک جاتی ہے. تو اپنے اندر وہ ہمت لے کر آئیں جس سے آپ اپنے گھروں کے اندر عدل قائم کرنے والی بن جائیں. آپ بیٹی ہیں یا آپ ماں ہیں یا آپ بیوی ہیں یا آپ بہن ہیں، آپ ہر طرح سے بہترین امپیکٹ چھوڑ سکتی ہیں. ہاں اگر آپ ماں اور ساس ہیں تو یقیناً آپ کا امپیکٹ بہت تیزی سے جائے گا. یہ یاد رکھیے گا، ماں اور ساس ان دو رشتوں میں آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اپنا رول مکمل ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے ہمیں لمیٹڈ ٹائم دیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہماری موت کس وقت آ جائے گی اور ہمارا عدل کرنے کا پروسیس جو ہے وہ روک دیا جائے گا. تو اسلام پر عمل کرنا ہے، قرآن کو تھامنا ہے اور ایک اسپرچل نیڈ کو اپنی پورا کرنا ہے. ورنہ جس وقت اللہ نے آسمان کے سسٹم ہٹا لیے تب اللہ رحمان نہیں ہوگا.